السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، شب برات کی رات میں صلاۃ الحاجات کو ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ایسا طریقہ اگر اس طریقے سے آپ نماز ادا کر لیں گے، اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ حاجات کے لیے ہو، چاہے وہ روزی میں برکت کے لیے ہو۔ اگر کسی کی بچی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو اس رات میں یہ نماز کو ادا کرنے کے بعد اگر اس رشتے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ان کے لیے رشتہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے گا اس نماز کے بارے میں آپ کو بالکل آسان انداز میں، آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب دوشنبہ یعنی اتوار کا دن گزار کر جو رات آئے جس کی صبح کو پیر ہو، شب دوشنبہ یعنی اتوار کا دن گزار کر کے رات میں، اور جس کی صبح جو ہے پیر کا ہو، سوموار کا ہو، تو آپ دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت انس سے یہ روایت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس رات میں جو شب برات آنے والی ہے وہ اتوار کا دن گزار کر کے ہے، اور اگلی صبح وہ پیر کا دن ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، آج اس شب برات میں وہ خوش نصیب ہوں گے جو اس نماز کو پڑھ لیں گے، کیونکہ وہی دن ہوگا اور وہی رات بھی ہوگی، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اس ترکیب سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، اس ترکیب سے نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو پہلی رکعت میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 30 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ فرمایا گیا ہے یہ بزرگان دین کا آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ سلام کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت پوری کر کے آپ سلام پھیر کر کے بیٹھے 75 مرتبہ جو ہے تعداد پوری کرے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور 75 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے 75 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ 75 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص، اور 75 مرتبہ جو ہے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اس کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ درود شریف 75 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، آخر میں درود شریف 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص، 75 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور
75 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور اور بالضرور قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں اگر جو نماز پڑھا کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، دیکھیے سورہ اخلاص جو توحید کی صورت ہے، اس میں اللہ ہی اللہ کا بیان ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ساری باتیں جب اتنی بار اللہ کو آپ پکاریں گے، ان باتوں سے اللہ کو جب اتنی بار پکاریں گے، اللہ کی دریائے رحمت تو اس رات میں ویسے ہی جو ہے آسمان اول پہ اللہ نزول فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق۔ جب اتنی مرتبہ اللہ کو ان الفاظ میں آپ پکاریں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اخلاص سے اور جو ہے بالکل توجہ کے ساتھ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ ہر دعا، چاہے وہ کیسی دعا ہو، لیکن جائز ہونی چاہیے، دعا جائز ہونی چاہیے۔ اگر آپ جائز دعا کوئی سی بھی ہو، اگر رشتہ نہیں آ رہا، گھر مکان میں کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے، لوگ بیمار ہیں، تو کوئی بھی پریشانی کو اگر ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں اس طریقے سے پڑھ کے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔